السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج جس موضوع پر کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب سے متعلق ہوگا۔ حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق بہت ساری غلو آمیزیاں پائی جاتی ہیں اور بہت سی من گڑت روایتیں ہیں جو لوگوں کے مابین مشہور ہیں، لیکن انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں حسین رضی اللہ عنہ کے بعض فضائل و مناقب کا ذکر کروں۔ حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نور نظر اور علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے لخت جگر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غایت درجہ محبت کرتے تھے اور صحابہ کرام کی نگاہوں میں بھی محبوب نظر تھے۔ صحابہ کرام ان کو الفت و محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر کیا کرتے تھے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں 5 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے 2 دمبوں کا عقیقہ کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا 7ویں دن عقیقہ کیا، ان دونوں کا نام رکھا اور ان دونوں کے بالوں کو موڑے جانے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے غایت درجہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین میرا ایک نواسہ ہے، اور سبت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حسین ایک قبیلہ ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حسین ایک قبیلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس شخص نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس شخص نے مجھ سے بغض رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرماتے ہیں جسے مجھ سے محبت ہو اسے چاہیے کہ وہ حسن و حسین سے محبت کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور جب سجدے میں جاتے تو حسن و حسین بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب کوئی صحابی رسول آتے ان کی نگاہ پڑتی تو وہ حسن و حسین کو وہاں سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذروہما بِأَبِي وَأُمِّي من احبنی فلیحب ہذین، کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، میرے ماں اور باپ ان دونوں پر قربان ہو۔ جسے مجھ سے محبت ہو، جس شخص کو مجھ سے محبت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے، یعنی حسن و حسین سے محبت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت فرماتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین پر نگاہ ڈالی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں اسی بات کی دعا کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی کسی ضرورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، آپ اپنے جسم پہ کوئی چیز لپیٹے ہوئے تھے۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جسم پہ کیا لپیٹ رکھا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اس چادر کے اندر اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذان ابنای و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، کہ اے اللہ تبارک و تعالی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یعنی میرے نواسے ہیں، یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور ہر اس شخص سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں
کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک صحابی رسول نے دعوت دی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے نکلے تاکہ ہم سب لوگ ان کے گھر دعوت کے لیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں حضرت حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ایک ہاتھ کو رکھا اور دوسری ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے جو حضرت حسین سے محبت کرے۔ حسین میرا ایک نواسہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن و حسین میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص نے آ کر کے ان سے مسئلہ پوچھا کہ اگر حالت احرام میں کسی شخص سے مچھر قتل ہو جائے تو اس کا کیا فدیہ ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انظروا الی ھذا یسألنی عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اس آدمی کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے قتل کا فدیہ پوچھ رہا ہے، جبکہ عراق کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ہما ریحانتای من الدنیا، کہ یہ حسن و حسین میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ابھی چھوٹے بچے تھے کہ ان کے لیے کرامت ظاہر ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حسن و حسین بھی موجود تھے مسجد میں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جا کر کے بیٹھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے سر اٹھانا ہوتا تو آپ ان کو پیچھے ہاتھ کر کے آہستہ سے اتارتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے۔ حضرت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کچھ بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان دونوں بچوں کو ان کی ماں کے پاس پہنچا کر کے نہ آ جاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، رہنے دو۔ اتنے میں مسجد کے دروازے پر ایک چمک ظاہر ہوئی، ایک روشنی سی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین سے کہا، الحقا بامکما، تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ وہ دونوں بچے باہر نکلے
اور اس روشنی میں چلتے رہے یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گئے. فما زال یمشیان فی ضوئها حتی دخلا. وہ دونوں بچے اس روشنی میں چلتے رہے یہاں تک کہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ روشنی غائب ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور حسن و حسین دونوں سرخ قمیص پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور پھر آپ نے اپنا خطبہ جاری کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، میں اپنے نفس کو روک نہ سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبے کو کاٹ کر کے میں اترا اور میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو بوسہ دیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک کندھے پہ حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پہ حضرت حسین کو بیٹھائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ میں ان دونوں کو بوسہ بھی دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ہمارے پاس پہنچے. ایک شخص نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انک تحبہما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس شخص نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. آپ بنو قینقاع کے بازار میں گئے. جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم لوکعو اسم لوکعو، کیا یہاں چھوٹا بچہ ہے، کیا یہاں چھوٹا بچہ ہے. بنو تمیم کی زبان میں لوکا چھوٹے بچے کو کہتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں بچوں کو تھوڑی دیر روک لیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید وہ انہیں ان کا کپڑا بدل رہی ہیں، یا یہ کہ انہیں نہلا رہی ہیں، یا یہ کہ انہیں ہار پہنا رہی ہیں. پھر وہ دونوں بچے تھوڑی ہی دیر میں دوڑتے ہوئے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا اور پھر دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ان دونوں سے محبت فرما اور ہر اس شخص سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ تمہارے باپ یعنی ابراہیم
اسماعیل و اسحاق کو بھی یہ کلمات پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کو دم کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں کا اس قدر خیال ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ گئے اور پوچھا کہ میرے دونوں بیٹے یعنی میرے دونوں نواسے کہاں ہیں؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہیں علی لے کر کے گئے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن و حسین ایک جگہ پر کھیل رہے ہیں. تو اور وہاں پہ حضرت علی بھی موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، ان دونوں بچوں کا خیال رکھنا اور گرمی کے تیز ہونے سے پہلے ان دونوں کو گھر لے کر کے واپس آ جانا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کے سر کو ایک تشتری میں رکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر کیا گیا تو عبید اللہ بن زیاد ایک لکڑی سے ان کے سر کو گھما رہا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ کہا کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ مَخْزُوبًا بِالْوَسْمَةِ کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور وہ وسم نامی پودے کا خضاب لگائے ہوئے تھے. اپنی داڑھی میں وسم ایک پودا ہے اس کا خضاب لگائے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ حذیفہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہوئے تمہیں کتنا دن ہو گیا ہے؟ حذیفہ نے کہا کہ اتنا دن ہو گیا. ماں غصہ ہوئی. ماں نے کہا کہ اتنے دنوں سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے. حضرت حذیفہ نے کہا کہ ماں میں آج مغرب کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ آپ اللہ سے میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کر دیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد رکے رہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلے. رات کا اندھیرا تھا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہ سکے۔ جب آپ نے آہٹ محسوس کی تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حذیفہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ، جو ایک آدمی میرے ساتھ چل رہے تھے یہ وہ فرشتہ تھے جو روئے زمین پر پہلی بار اترے ہیں، اس سے پہلے وہ روئے زمین پر کبھی بھی نہ آئے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی مجھ سے ملنے کی، مجھے سلام کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجازت دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تو انہیں یہ بشارت بھی سنا دینا بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسن و حسین یہ جنتی مردوں کے سردار ہوں گے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کے بعض فضائل و مناقب تھے۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، ہر بندے مسلم کو چاہیے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھے، نہ تو ان کے تعلق سے غلو کرے، نہ تو افراد سے کام لے، نہ تفرید سے کام لے۔ صحیح احادیث میں جو فضائل وارد ہوئے ہیں اور ان سے محبت کی جو ترغیب وارد ہوئی ہے، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں سے محبت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی محبت کو بیٹھا دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔